ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کا تعلق ہزارہ ضلع مانسہرہ کی تحصیل بفا سے ہے۔ وہ کثیر الجہد اور ادبی تہذیب کی نمائندہ شخصیت تھے۔ جناب شاکر مرحوم بیک وقت ایک اچھے شاعر، با اعتبار محقق، بہترین نثر نگار اور سب سے بڑھ کر ایک شفیق استاد تھے۔ تخلیق و تحقیق پر مبنی ان کے بیشتر اردو، فارسی اور ہند کو مجموعے زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان 1 ستمبر 1942 عیسوی کو بفا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم جناب بوستان مرحوم نے ان کا نام ارشاد احمد رکھا، جو کہ بعد میں ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کے نام سے علمی و ادبی دنیا میں مشہور ہوئے۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کا تعلق مکھن قطب شاہی آوانوں کے خاندان سے ہے، جو کہ ہری پور میں مقیم تھے، جن کے جد امجد سکھوں اور مرہٹوں کے مظالم سے تنگ آ کر پہلے ایبٹ آباد، بعد میں ڈھوڈیال اور پھر عنایت آباد میں مقیم ہوئے، جو کہ ایک گنجان آباد اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ ڈاکٹر شاکر کے پردادا کے انتقال کے بعد خاندان نے بفا ہجرت کی۔ اس وقت خاندان شاکر بفا میں ہی مقیم ہے۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کے والد محترم انتہائی شریف النفس اور اصول پسند انسان تھے۔ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا۔ آپ کی والدہ مرحومہ ایک دیندار، پرہیزگار، صوم و صلات کی پابند، اولاد کی تربیت کرنے والی اور سخاوت کی وجہ سے مشہور خاتون تھی۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کی مادری زبان ہندکو تھی، لیکن علاقے کی نسبت اور ماحول کی وجہ سے پشتو بھی ویسی ہی روانی سے بولتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی پر بھی ان کی گرفت مضبوط تھی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں بطور مدرس بھرتی ہو گئے، اس لیے وہ باقاعدہ ریگولر طالب علم کی حیثیت سے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان نے 1968 اور 1969 میں کالج آف ایجوکیشن پشاور یونیورسٹی سے بی ایڈ کا امتحان پاس کیا اور 1972 عیسوی میں ہی پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ 1991 عیسوی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے ایم فل کے مقالے کا عنوان اقبال اور دو قومی نظریہ متون اقبال کی روشنی میں تھا۔ انہوں نے 2000 عیسوی میں شعبہ اقبالیات ہی میں علامہ کی مشہور زمانہ تصنیف جاوید نامہ کے حواشی و تعلیقات پر تحقیقی مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا۔ قرأت قاری الیاس صاحب تاجک سے درس نظامی کی کتب اور فقہ مولانا عبدالخالق اور مولانا محمد شریف سے پڑھا۔ تینوں حضرات فاضل دیوبند تھے۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کی شادی 1969 عیسوی کو انتہائی سادگی سے طے پائی۔ جناب شاکر آوان ازدواجی زندگی میں ایک مثالی شوہر ثابت ہوئے۔ آپ کی اہلیہ مرحومہ بھی ایک مذہبی اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پرائمری تک کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ وہ ایک مہذب، دیندار، کفایت شعار، سنجیدہ اور سلیقہ مند بیوی کے روپ میں ارشاد شاکر آوان کی زندگی کا حصہ رہیں۔ ارشاد شاکر آوان کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ ساتوں کے ساتوں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہترین تربیت کے حامل ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام امجد علی شاکر ہے۔ امجد علی شاکر نے گریجویشن اور اس کے بعد ڈسپنسری کا کورس کیا۔ جناب شاکر کے دوسرے بیٹے کا نام علی احمد ہے، جو کہ ایم فل طبیعیات اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ جناب علی احمد صاحب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں فزکس کے پروفیسر ہیں۔ جناب شاکر نے بیٹوں کی طرح بیٹیوں پر بھی خصوصی توجہ دی۔ ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔
ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان جامع الصفات شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے والدین خدا ترس اور مذہبی رجحان رکھنے والے بزرگ تھے، جن کی شخصیت کا براہ راست اثر ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کی شخصیت میں دکھائی دیتا رہا۔ ان کے نام کی طرح ان کی شخصیت بھی بڑی جاذب نظر تھی۔ سانولی رنگت، متوسط قد و قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق گھنی سفید داڑھی چہرے کی نورانیت میں اضافہ کرتی تھی۔ فراخ پیشانی سے علمی وجاہت ٹپکتی تھی اور متانت و تمکنت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ سادہ لباس شلوار قمیص اور واسکٹ اور کلاه قائد ان کا پسندیدہ لباس تھا۔ ہر ایک سے کھلے دل اور خندہ پیشانی سے ملتے اور محبتیں بانٹتے۔ اپنی گفتگو میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا استشہاد پیش کرتے کہ ان کی گفتگو قرآن و حدیث ہی کی شرح و تفسیر بن جاتی۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کے پسندیدہ موضوعات اسلام، اقبال اور پاکستان ہیں۔ حیات نامے کے مطابق مذہبی موضوعات پر 6 کتب، اقبال اور فلسفہ اقبال پر 9 کتب، پاکستانیات پر 4 کتب، ادبی تحقیق و تدوین پر 2 کتب، تخلیقی ادب پر مشتمل 11 کتب، نصاب برائے پوسٹ گریجویٹ کلاسز 6 کتب، مطبوعہ تحقیقی مقالات 54 اور غیر مطبوعہ تحقیقی مقالات میں 9 قلمی نسخے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر اس وقت تک ان کی 37 کتب زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ مطبوعہ مقالات میں کل 54 مقالات ہیں اور 9 غیر مطبوعہ جو کہ مرحلہ اشاعت سے گزر رہے ہیں۔ کل 63 مقالات تک تعداد بنتی ہے۔ جناب شاکر مرحوم کے شعری مجموعوں میں برف کی دیوار، نعت دریچہ ایوارڈ یافتہ مجموعہ، احوال، شاخ در شاخ، خواب، خیال، اجالا، شاخ ارغواں یعنی کلیات غزل، سیک، قند پارسی، سلسبیل، ڈھونڈوں کہاں انہیں، دل برگ برگ شامل ہیں۔ آپ کی علمی و تحقیقی خدمات میں عہد رسالت میں نعت ایوارڈ یافتہ تصنیف، بیان اقبال نیا تناظر، حمالہ سے نیا شوالہ تک فکر اقبال کا ایک مطالعہ، اسلامی حکمت و حکومت، 2 قومی نظریہ تعریف و تاریخ، تحریک پاکستان ابتداء و ارتقاء، ترجمہ، حضرت یونس علیہ السلام اور قوم یونس علیہ السلام کا تاریخی اعزاز، زلف الہام، حکیم الامت اقبال تجدید و احیاء ملت کے 3 مارکے، اقبال کا تصور ملت اور آزادی ہند، جاوید نامہ، مقدمہ، حواشی و تعلیقات، اجتماعی اجتہاد، تصور اقبال اور امالی غلام محمد، قرآن و سنت کی روشنی میں، سقوط ڈھاکہ، پس پردہ حقائق کا اولین غیر جانبدارانہ دیانتدارانہ تحقیقی تجزیہ، جمہوریت اردو، دائرہ معارف اسلامی دانشگاہ پنجاب کے مقالہ جمہوریت کا علمی محاکمہ، خلاصہ تاریخ قرآنی، اولو الامر منکم، قرآن حکیم کی نادر اصطلاح، شاعر مشرق کا حاصل انتقاد، لائق بیان تصنیف ہیں۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کو ان کی علمی و ادبی کاوشوں پر پاکستانی ٹیلنٹ کونسل ایبٹ آباد کا سالانہ ادبی ایوارڈ ملا۔ پاکستان ایجوکیشنل فورم نے بیسٹ نیشنل ٹیچر ایوارڈ سے نوازا۔ حفیظ طائب نعت ایوارڈ کے حامل رہے۔ انجمن ترقی اردو پاکستان نے خادم اردو کی سند اعتراف سے نوازا۔ ہائر ایجوکیشن پاکستان نے ایمیننٹ ایجوکیشنسٹ اینڈ ریسرچر اور سپروائزر کا اعزاز دیا۔ وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان نے قومی سیرت ایوارڈ سے نوازا۔ مرکزی حکومت نے اقبالیات میں تحقیقی کاموں پر
اقبال اکادمی پاکستان کی مجلس حاکمہ کا رکن نامزد کیا۔ رفاع یونیورسٹی فیصل آباد نے رکن بورڈ آف اسٹڈیز نامزد کیا۔ آپ کو حسن کارکردگی شیلڈ ہزارہ یونیورسٹی سرٹیفکیٹ بھی ملا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی کی ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تحقیقی ورکشاپوں میں بطور مقالہ نگران شرکت کی۔ اس کے علاوہ ادبی رسائل و جرائد مثلاً مجلہ شعر و سخن، مجلہ پیوٹا پشاور یونیورسٹی اور مجلہ خیابان شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی کی مجالس ادارت میں بحیثیت رکن شامل رہے۔ ارشاد شاکر اعوان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی نگرانی میں درجن بھر پی ایچ ڈی اسکالرز اور 3 درجن سے زائد ایم فل اسکالرز مقالات کا کامیاب دفاع کرتے ہوئے ڈگری حاصل کر چکے۔ علاوہ ازیں کئی ایک قومی اور بین الاقوامی سیمیناروں میں شرکت ان کے کیریئر کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان 4 اگست 2022 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تدفین وفا مانسیرا میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے علمی فیض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔